کبھی زبان میں زبان میں بولنے کی کبھی بہت سی خواہش ہے، کبھی کبھی کانوں سے سننے کی بہت چیزوں کی خواہش ہوتی ہے۔ اب خواہشیں تو بہت ہیں انسان کی، لیکن اللہ کہتا ہے کہ جو خوف رکھے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرے، اللہ رب العزت فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر ایسے شخص کا مقام ٹھکانہ جنت ہے۔ خوف خدا اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو خواہشات سے روکے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان میں، کہ جو اپنے آپ کو خوف خدا اپنے دل میں رکھتا ہے، جنت میں اللہ اس کو دو باغ عطا کرے گا۔ یعنی جنت میں جب ان باغوں کا مالک ہے جو خوف خدا رکھے۔ اللہ کبھی کسی کی عادت کو ضائع نہیں کرتا۔ ایک بندہ حرام کھا رہا ہے، دوسرا بھوکا بیٹھا ہوا ہے، اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے لیکن حرام نہیں کھا رہا، ساتھ والے دوست کو دیکھ رہا ہے وہ رشوت بھی کھا رہا ہے، وہ اپنی نوکری تنخواہ لیتا ہے لیکن صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا، لیکن یہ خوف کی خدا کی وجہ سے اپنے آپ کو تکلیف بھی دے رہا ہے لیکن کسی کا حق نہیں کھا رہا، کسی کا حق نہیں مار رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ خدا کو فرماتا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ آج دنیا میں تھوڑی مشکلات ہیں، ہر کو آسانی ہو جائے گی، تو لہٰذا ہمیں ہر وقت خوف خدا میں رہنا چاہیے۔ اپنے انسان ہر وقت اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ ہر وقت خوف خدا میں رہے۔ کامیابی اسی انسان کی ہے جو خوف خدا میں رہے گا، کسی کو تکلیف نہیں دے گا، کسی کو برا نہیں کہے گا، کسی کا حق نہیں کھائے گا، خود گناہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ہر وقت خوف خدا میں ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے۔ اللہ سے ڈرنا یہ ایسے نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، کوئی انسان اپنے سے بڑے طاقتور سے ڈرتا ہے، یہ دنیاوی ڈر نہیں ہے، یعنی خدا کی عظمت کو سامنے دیکھ رکھا ہے اس کے اندر کہ وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ کیوں؟ وہ میرے اوپر اتنا مہربان ہے کہ مجھے اس نے نعمتیں دی ہیں، میرے اوپر کرم کیا۔ اب انسان کیا کرے؟ خدا کے سامنے اس کی عظمت اور مرتبے کو دیکھ کر انسان خدا کے سامنے جھک جائے، خوف خدا رکھے۔ آپ دیکھیں معصومین نے تو گناہ تو نہیں کیا ہوتا۔ امیر المومنین کی عبادت کا یہ عالم تھا مولا کائنات کی۔ ایک دن راوی کہتے ہیں مولا کائنات رات میں گھر سے باہر نکلے، میں پیچھے پیچھے تھا، بہت دور تھا، قریب نہیں، کیونکہ مولا نے مجھے کہا تھا تو نہ آنا میرے پیچھے، رک جا۔ تو کہتا ہے کہ میں کچھ تک تو مولا کے ساتھ چلا، کیوں؟ اس لیے کہ مولا تنہائی میں جا رہے تو مولا کو نقصان نہ پہنچا دے، محبت میں امام کے پیچھے چل رہا۔ کہتے ہیں ایک مقام پہ گیا، مولا نے کہا تو رک جا یہاں پہ، میں رک گیا، کہا مولا آگے چلے گئے، مولا نے عبادت خدا شروع کر دی۔ رات کی تنہائی میں سہارا میں مولا عبادت کرتے کرتے مولا رونے لگے، گریا کرنے لگے، اتنا گریا کیا اتنا گریا کیا اتنا گریا کیا کہ مولا غش کھا گئے، غش تھا کہ مولا کو کہتے بہت دیر ہو گئی، میں ڈر گیا، مولا کو خیر تو ہے، آواز نہیں آ رہی۔ کہتے جب میں قریب گیا تو میں جب مولا کی میں نے نبضوں پہ ہاتھ رکھا تو مولا کی نبضیں رک چکی تھی، دل کی دھڑکن رک چکی تھی۔ کہتے ہیں میں نے انا لیلا پڑھا، فوراً بھاگتا ہوا رات کے اندھیرے میں در سیدہ پہ آیا، دروازے کو دستک دی، اندر سے بی بی نے پوچھا کون؟ کہا سیدہ میں ابھی صحرا سے آیا ہوں، علی اب اس دنیا میں نہیں رہے، خبر دینے آیا ہوں کہ علی اب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بی بی نے کہا تم نے کیا دیکھا ہے؟ کہا علی عبادت میں اتنا گریا کیا کہ علی کی روح پرواز ہو گئی۔ بی بی نے فرمایا تو گھبرانی، تم نے علی کی آج یہ حالت دیکھی ہے، علی ہر رات جب جب خدا کے سامنے حاضر ہوتے ہیں علی کی ہر رات یہی حالت ہوتی ہے۔ کہاں امیر المومنین اور خوف خدا دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت تھی مولا کائنات معصومین کے دلوں میں۔ رسول خدا وضو کر رہے نماز کا، چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، جیسے خوف ہوتا ہے نا، سرد ہو گیا چہرے کا رنگ۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وضو کرتے وقت آپ کی حالت ایسی ہوگی، اتنا خوف کس چیز کا ہے؟ میں تجھے نہیں معلوم میں کتنے بڑے بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے جا رہا ہوں۔ آپ بتائیں اگر نمازوں میں یہ لذت آ جائے تو پھر انسان یہی تو ہے، نماز میں یہ لذت آ جائے تب یہ جملہ ہے کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، نہ یہ کہ نماز میں ادھر ادھر کی باتیں، گھر میں ادھر ادھر دوستوں کے ساتھ نماز ہے اور گھوم رہے ہیں ادھر ادھر، ہمارا خیالات جا رہے ہیں، پھر ایسی نمازیں ہمیں کہاں پہنچائیں گی؟
खुदा है ये मासूमीन जो बताया, उनके गुनाह तो नहीं थे लेकिन क्या अल्लाह की अजमत को जानते थे। मैंने शायद 2 दिन पहले भी अर्ज किया, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ममा क़दरुल्लाह का कदर है, कि लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की है जो उसका खौफ होना चाहिए। देखिए ना, एक बंदा अपने आप को मोमिन कहता है, मोमिन कह के फिर गुनाह कर रहा है, वो कहता है मुझे कोई नहीं देख रहा है। ऐसा नहीं है, उसको अल्लाह देख रहा है। समझो उसने अल्लाह को अलियाज़ुबिल्लाह, यानी एक इंसान जितनी अहमियत है, इंसान के सामने गुनाह नहीं करेगा, लेकिन खुदा को इसलिए समझा कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, इतना भी खौफ खुदा इंसान के अंदर नहीं है। तो लिहाजा सबसे बड़ी कामयाबी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अगर इंसान उनको अपने ज़हन में बिठा ले तो बहुत आगे पहुंच जाएगा। उनमें से एक ये भी है कि खौफ खुदा इंसान के अंदर, खौफ खुदा, जो इसके अंदर खौफ खुदा होता है, फिर वो इंसान तो इंसान अल्लाह की इन हशरातुल अर्ज़ कीड़ों मकोड़ों को भी नुकसान नहीं देता। पता है अमीरुल मोमिनीन में इतना खौफ खुदा था, इतना खौफ खुदा था, मेरे मौला ने फरमाया ये जो च्यूंटी के मुंह में छिलका, आप बताएं च्यूंटी कितना छिलका उठा सकती है, एक दाना भी पूरा नहीं उठा सकेगी। उसके छिलके को भी मौला क्या फरमाते हैं, अगर मुझ अली को ये कहा जाए कि हम तुम्हें पूरी कायनात यानी ज़मीन और आसमान की हुकूमत दे देते हैं या अली, लेकिन इसके बदले में आप इस च्यूंटी के मुंह से ये छिलका छीन लें, मैं अली ज़मीन और आसमान की हुकूमत को ठोकर मार दूंगा, लेकिन इसके मुंह से वो छिलका नहीं छीनूंगा। अली के नज़दीक, और ये हमारे मौला है अमीर, हमारी क्या हालत है, छिलका दूर की बात है, लोगों का हक खा जाते और परवाह नहीं है, किसी की बेइज्जती कर दी परवाह नहीं है, उल्टा अकड़ करके चलते हैं, मैंने सबके सामने उसको ज़लील कर दिया, उसको दूसरे का हक खा रहे हैं, ठीक है, कर्जा लेकर पैसे खा गए, और कुछ तो ऐसे होते कर्जा देकर लेने का होता बेइज्जत। बड़े थे बहन भाइयों में, सब उनका हक जायदाद अपने हाथ में रख के बैठा हुआ है, ना बहन को दे रहा है ना भाइयों को दे रहा है उनका हक। तो अल्लाह बना दे, ये वो मौला कायनात हैं, और ये हम लोग इन चीज़ों का अमीरुल मोमिनीन तो देखें, फरमाते दुनिया मेरे नज़दीक कुछ नहीं है, और जो जिस हुकूमत की खातिर दुनिया भी लड़ रही है, ये वोट आएंगे एक दूसरे को गाली गालम गलोच, और एक बात में आज कहता चलूँ, इस बात को ज़हन में रखिएगा, वोट आ रहे, जो जिस पार्टी को वोट देना चाहे दे, किसी पार्टी की मुखालफत नहीं है, जिसको आप अच्छा लगता है वोट दें, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, एक मोमिन दूसरे मोमिन को सियासत में, पार्टी की तब्दीली में ऐसा ना हो कि एक मोमिन दूसरे मोमिन को गाली दे बैठे, ऐसे होता है नहीं, मारपीट शुरू हो जाती है, क्यों, वो फलानी पार्टी का है, वो फलानी पार्टी का है, फिर आपस में एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे से हसद। आप जरा सोचिए, आप जो मोमिनीन, कुछ लोग ऐसे होते हैं नादान होते हैं, हमने देखा जब पोलिंग होती है आखिर में क्या होता है, आखिरी टाइम में लड़ाई शुरू हो जाती है, एक दूसरे के सर फाड़ देते हैं, और अफसोस उस वक्त जब मोमिनीन आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे गाली, बैठे बैठे तकरार हो जाती है बहुत ज़्यादा। ये गलत है। हम लड़ रहे हैं किन की खातिर, उन पार्टी, उन सियासतदानों की खातिर जिनमें दीन खुदा की कोई चीज़ नहीं है, जो दुनिया के हवस में मुब्तला है, जो जालिम है, जो फासिक है, जो फाजिर है। अगर हमने वोट दे के लड़ के उनको जितवा भी दिया, दुनिया उनकी बन जाएगी, हमारा दीन बर्बाद हो जाएगा। और मासूम फरमाते हैं सबसे घाटे वाला और बदतरीन इंसान वो है जो दूसरे की दुनिया की खातिर अपनी आखिरत बर्बाद कर बैठे। जीत गए कि फलानी पार्टी जीत गई, मुझे और आपको क्या मिलेगा, हमें और आपको क्या मिलेगा अगर मैंने किसी मोमिन का दिल दुखा दिया, इस बारे में वोटों के चक्कर में किसी मोमिन को गाली दे दी, किसी मोमिन को धक्का दे दिया, दादा तो फलानी पार्टी का है, उसने इसको धक्का दे दिया, वो जो जीत जाएगा वो घरों में ऐश और आराम वो करेगा, दुनिया उसकी बनेगी। मैंने आपस में लड़के एक दूसरे मोमिन के साथ नफरत पैदा करके एक दूसरे को गाली दे के मैंने अपनी आखिरत बर्बाद कर बैठा। किसकी खातिर? उनकी खातिर। लिहाजा वोट आ रहे हैं, जिस पार्टी को दें, लेकिन एक मोमिन दूसरे मोमिन की तौहीन न करे, ये ज़हन में रहे। ये दुनिया की हुकूमत, अमीरुल मोमिनीन एक दिन बैठे हुए अपने जूते अपने सी रहे, टाके लगा रहे,
پھٹے ہوئے جوتے، کائنات کا امیر امام تو عبداللہ ابن عباس آئے، فرمایا ابن عباس اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ کہا مولا یہ اتنا پھٹ چکا ہے، اتنا آپ نے اس کو جگہ جگہ اس کو آپ نے ٹانکے لگائے ہوئے ہیں، یہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اگر آپ اس کو بازار میں لے جائیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، کوئی خریدے گا ہی نہیں اس کو، یہ اتنا پرانا ہو چکا ہے کہ اب اس کو کوئی خریدے گا بھی نہیں۔ تمہیں مولا کیا فرماتے ہیں؟ اے ابن عباس مجھ علی کے نزدیک یہ جوتا اس دنیا کی حکومت سے افضل ہے۔ یہ جو دنیا کی حکومت جس کے اندر لوگ لڑ مر رہے ہیں، ایک دوسرے قتل کروا دیتے ہیں، لوگوں کو مروا دیتے ہیں، کیوں؟ حکومت مجھے مل جائے، لوگوں کے حق کھا کے آ رہے ہیں حکومتوں میں۔ لہذا آپ ایک ذہن میں رکھیے گا، ابھی آگے قوم میں بھی آئے گا کہ پروردگار تو مجھے کبھی کسی ظالم کا مددگار نہ بنانا۔ اور میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، ووٹ دینا یہ بات آ چکی ہے تو میں کہنا کیونکہ میں یہ باتیں ووٹوں کے دنوں میں کرتا ہوں، کسی پارٹی کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن جو بات ہے اصولی وہ ہم کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے دن رات اپنا ایک کر دیا، جتوا تو دیا لیکن اگر وہ ظالم ہے تو آپ نے ظالم کی مدد کی ہے، پھر تیار رہیے گا عذاب کے لیے، عذاب خدا کے لیے۔ اب وہ جو ظلم کرے گا اس میں آپ کا حصہ نہیں ہے، کیوں؟ آپ نے 100 ووٹ دلوایا، 50 ووٹ دلوائے اس کو، اس ظالم کے ظلم میں جب وہ ظلم کرے گا، لوگوں کا حق کھائے گا، اس میں آپ کا حصہ برابر کا ہوگا۔ اس لیے ووٹ دینے سے پہلے تھوڑا سوچئے گا، پارٹی جو بھی ہو ایک دوسرے کی توہین نہیں کرنی، یہ ذہن میں رہے۔ ووٹ آتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بے عزتی نہیں کرنی۔ یہ دنیا کی حکومت ہے، چند دنوں کی حکومت ہے۔ ہمارے معصومین کے نزدیک ہمارا کوئی امام بھی دنیا کی حکومت نہیں چاہتا تھا، وہ کائنات کے امام تھے۔ یہ دنیا انتہائی حقیر ہے، لہٰذا ہم اپنا ایمان نہ بیچیں کسی کی خاطر، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، چپ کر کے جس کو ووٹ دینا دے کر آئے۔ اپنی کسی کے لیے کمپین چلانا، یہ کرنا وہ کرنا، پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے، خدا پناہ دے، آپ سب مجھ سے ان چیزوں کو بہتر جانتے ہیں آپ ان چیزوں کو۔ لہٰذا جب بھی کچھ کرنا ہو دوسرے کی دنیا بن جائے گی، اس میں ہمارا دین برباد نہ ہو، یہ ذہن میں رہے۔ بالکل سیاست ہے، سیاست رہنی چاہیے، اور اب اس کا دین سے تو کوئی اتنا تعلق ہے ہی نہیں جو ہماری سیاست ہے یہاں کیا ہے ہمارے پاکستان کی۔ ان چیزوں میں خیال رہے کہ ہم کسی مومن کو تکلیف نہ دے بیٹھیں، یہ دھیان ذہن میں رہے۔ تو بہرحال خوف خدا ہر چیز میں ہونا چاہیے۔ انسان لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں، اپنے واجبات ادا نہیں کرتے۔ تو میں یہاں پر ایک چیز عرض کرتا چلوں، بات آگے بڑھائیں کہ انسان اگر گناہ کرتا ہے نا تو گناہ کی توبہ، جتنے گناہ بھی کئی طریقے کے ہوتے ہیں، توبہ بھی کئی طریقے کی ہوتی ہے، ہر جگہ ایک جیسی توبہ نہیں ہوتی۔ مثلا انسان جو بھی گناہ کرے اور بیٹھ جائے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تسبیح پڑھے، کیا معافی مل جائے گی؟ صرف تسبیح پڑھنے سے ہو سکتا ہے کچھ گناہوں کی مل جائے، سب گناہوں کی نہیں ملے گی۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ گناہوں کی مثلاً 3 قسمیں۔ ایک گناہ وہ ہے کہ جو میں نے اس میں اللہ کے حق کو تلف کیا ہے، مثلا اللہ نے میرے پر نماز رکھی، میرے پر روزہ رکھا کہ تو روزہ رکھ، نماز پڑھ، حج کر، یہ خدا کے حقوق ہے۔ ان کی توبہ یہ نہیں ہے کہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھی، آپ نے تسبیح اٹھا کے بیٹھ جاؤں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک وہ ہے کہ جو گناہ سے مجھ سے تعلق رکھتا ہے، مثلا خدا نہ کرے اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہے، نامحرم کو دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، زبان سے گانا گاتا ہے، اس ساری چیزیں مثلا اگر کسی انسان کے اندر ہیں، ان کی توبہ بہت طریقے کی ہے۔ ایک مرتبہ کوئی کسی کا حق کھاتا ہے، کوئی کسی کا قتل کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، اس کی توبہ الگ ہے۔ گناہ 3 قسم کے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کے واجبات کو چھوڑا ہے تو ان کی توبہ یہ نہیں ہے کہ میں استغفر اللہ پڑھوں یا تسبیح پڑھ لوں معاف ہو جائے گا، نہیں۔ اگر اللہ کے واجبات چھوڑے ہیں، ان کی توبہ یہ ہے کہ ان نمازوں کو قضا کیا جائے، ان روزوں کو رکھا جائے، یہ توبہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اگر مثلا 10 سال کے روزے نہیں رکھے، اب میں نے توبہ کر دی۔ توبہ کیسے کی ہے؟ میں نے 100 تسبیح استغفار میں پڑھ لیا، میری توبہ ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ اس کی توبہ یہ ہے جو نمازیں نہیں پڑھی ہیں آپ نے وہ ساری پڑھیں، آپ قضا کریں، یہ توبہ ہے۔ اور اگر میں نے کسی کا حق کھایا ہے، حق کھانے کا یہ نہیں کہ اب میں بیٹھ کے تسبیح پڑھوں، سجدے کروں، معاف نہیں ہوگا۔
جب تک کہ جس کا حق کھایا اس کو حق نہیں دوں گا اس وقت تک یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. یہ گناہ کو معاف کرانے کے گناہ کی بھی کئی ہیں اور اس کے طریقے معافی کے بھی طریقے کئی ہیں. تو لہٰذا ان چیزوں میں تھوڑے توجہ رہے کہ ہم ہر چیز کو ایک جیسا نہ بنا دیں. خوف خدا انسان کے اندر ہونا چاہیے. معصومین بھی یہی کہتے ہیں ہر چیز میں جو ہمارا شیعہ ہے اس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے. وہ اللہ سے ڈرتا ہے, وہ خدا کی کسی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچاتا, چاہے انسان ہو چاہے حیوان ہو. معصومین نے 40 حج کیے ہوئے, چوتھے امام کے 40 حج کیے ایک اٹھنے کے اوپر, لیکن کبھی بھی امام نے اس کو ایک چھڑی نہیں ماری. ایک چھڑی جانور کو نہیں ماری, ایک چھڑی. آپ دیکھیں نا, یہ ہے معصومین. اس طرح ان حیوان کی بھی یہ عزت ہے, اور انسان کا کیا مقام ہوگا. لہٰذا ان سب چیزوں کو ہم سمجھیں. مقصد ان دروس کا یہی ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے میں نہ آئیں. لوگ بہت سے کہتے ہیں کیا ہوتا ہے جی, آپ ہر کوئی گانا سنتا ہے, ہر کوئی شراب پی رہا ہے, یہ گناہ تو سارے, اب دنیا ایسی ہوگی کیا کریں گے. نہیں, کسی کے ایسا کہنے کی وجہ سے بندہ اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا نہ کرے. آپ دیکھیں جناب آسیہ کہاں رہتی تھی, فرعون کے گھر میں. فرعون جیسے ظالم کے گھر میں رہ کر بھی اتنا خوف خدا تھا, اتنا خدا سے عشق تھا, اللہ سے خوف تھا, ان کو اللہ پر ایمان تھا کہ اللہ نے جناب آسیہ کی مثال مومنوں کو دی ہے قرآن کے اندر. یعنی فرعون جیسے ظالم کے ساتھ رہ کر بھی اگر انسان مومن بننا چاہے تو بن سکتا ہے. اسی دنیا میں رہنا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا کریں دنیا ویسے ہو گئی ہے. نہیں, ہم یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کسی کے گناہ کی وجہ سے اپنے آپ کو سمجھے کہ نہیں میں فلانا ہے ویسے تو کیا کریں. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم کسی کی وجہ سے اپنی آخرت برباد نہ کریں, یہ ذہن رہے. کوئی دوست گناہ کی دعوت دے رہا ہے نہ جائے, کوئی بھائی گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہے نہ جائے, کوئی ناانصافی کرانا چاہتا ہے نہ کرے, کوئی کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دلوانا چاہتا ہے نہ دے کسی کے بارے میں. کسی کے لیے بھی نہ کریں کہ دوست کی خاطر گناہ کر لیں گے. نہیں, دوست کی خاطر بھی گناہ نہ کریں. کوئی بھی گناہ کی ترغیب دیتا ہے کسی کی بات نہ مانیں. اپنے آپ کو دیکھیں, خدا کا خوف دل میں ہونا چاہیے, تبھی انسان جو ہے وہ کامیاب ہوگا. کہ جو انسان اپنے اندر خوف خدا کو رکھے. اب دیکھیے انسان کبھی کبھی اتنا گھمنڈ میں آ جاتا ہے کہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں تو ٹھیک ہوں. کوئی بات بھی اگر اس کو کی جائے تو الٹا سامنے والے کو ڈانٹ دے گا کہ میں کچھ نہیں, میں تو صحیح ہوں, میرے اندر کون سا گناہ ہے, میں نے کون سی برائیاں کی ہیں, دیکھو فلانے اتنے لوگ, ہم نے اتنے گناہ کیے ہی نہیں. نہیں, کبھی بھی انسان اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھے. ہر وقت اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں عاجزی میں رہے. کوئی نیک عمل کر بھی لے پھر بھی خوف خدا رہے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور ایک بات ذہن میں رہے, چھوٹے عمل سے لے کر بڑے عمل تک قبولیت کا قرآن نے ایک معیار بتایا ہے. عمل کیسے قبول ہوگا. میں نے صدقہ دیا, میں نے نماز پڑھی, روزہ رکھا, کسی مومن کی مدد کر دی, کوئی بھی نیک عمل کر لیا, قرآن نے معیار بتایا ہے کہ عمل قبول کیسے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ پرہیزگار اور متقی لوگوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. تقویٰ ہے تو عمل قبول ہے, تقویٰ نہیں تو عمل کوئی قبول نہیں ہے. اس لیے تقویٰ بہت اہم چیز ہے. قرآن فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, جانو اللہ اس بات کو ذہن میں اللہ کہہ بٹھا لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے. اور جو امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن امام حسین کو وصیت کی تھی, آپ نے جو بلاغہ میں بڑی وصیت میں پہلے مولا کرام نے ساری وصیت کرنے کے بعد کہا اے بیٹا حسن حسین, میری پوری وصیت میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے تقوی پروردگار. متقی انسان معذور, جو قرآن میں خود کہہ رہے ہیں ہدی للمتقین, یہ قرآن متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. پرہیزگار لوگ یعنی اپنے آپ کو بچانے والے. تقوی کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانا. جیسے ہم گھر سے باہر نکلے نا, گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اپنے آپ کو بچاتے ہیں گندگی سے, مٹی سے بچاتے ہیں, گندے پانی سے بچاتے ہیں, تاکہ ہم جیسے گھر سے صاف ستھرے نکلیں ویسے گھر میں صاف ستھرے جا کے ہوں. ہماری ہر لحاظ سے کچھ اپنے جسم کو بھی بچائیں, اپنے لباس کو بچائیں. یہ لباس کا تقویٰ ہے. لیکن روح کا تقویٰ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. یہ تقویٰ متقی انسان یہی ہوتا ہے. اور ہم تو آپ ہر وقت گواہی دیتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں علی مومنوں کے امیر اور متقیوں کے امام ہیں. جب میں ہر اذان میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ علی متقیوں کے امام ہیں, تو پھر آیا میں متقی ہوں یا نہیں ہوں, پرہیزگار ہوں یا نہیں ہوں.
اگر میں متقی ہوں تو پھر علی میرے امام ہے. میں تو خود گواہی دے رہا ہوں قرآن میں کہ علی متقی لوگوں کے امام ہیں. اس لیے جو بھی ہے، چاہے بزرگ ہے، چاہے بچہ ہے، چاہے جوان ہے، چاہے عورت ہے، سب پر تقوی لازم ہے. پرہیزگاری ہر بندے پر لازم ہے. انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، یہی ایک راستہ ہے انسان کی کامیابی کا. اور اسی میں خوف خدا بھی آ جاتا ہے. اسی میں ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. تقویٰ اور کوئی بات نہیں ہے کہ ہاں اتنی نمازیں پڑھیں تقویٰ آئے گا، اتنے روزے رکھ لیں تقویٰ آئے گا. نہیں، تقویٰ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. تقوی کا معنی یہی ہوتا ہے، گناہ سے بچانا. تو یہ انسان کامیاب ہے کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. اور آخرت کے عذاب سے بھی وہی انسان بچے گا، قبر کے عذاب سے بھی وہی انسان بچے گا کہ جو متقی ہوگا اور پرہیزگار ہوگا. اب اس میں تمہید میں بہت سی چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی ہیں. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کی دعا بھی کریں. اگر مجھ سے گناہ ہو جائے تو میرا پردہ رکھنا. اور اللہ پردہ بھی رکھتا ہے، لیکن اللہ کو تعجب ہوتا ہے اس مومن پہ، اس انسان پہ. حدیثوں میں ہے کہ اللہ 60 پردے رکھتا ہے. انسان گناہ کرتا ہے، پردہ ہٹ جاتا ہے، ایک پردہ ضائع ہو گیا. پھر انسان نے گناہ کیا، دوسرا پردہ ختم، اللہ نے پھر پردہ رکھ دیا، چھپا لے رہا ہے گناہ. انسان پھر گناہ کرتا ہے، پھر انسان کے اوپر وہ پردہ ہٹ جاتا ہے. جب 60 پردے انسان اتنا بدبخت جب ہو جائے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، ہر گناہ سے ایک پردہ ہٹتا جاتا ہے. اللہ تو پردہ پوشی کرتا ہے نا. جب 60 پردے انسان ہٹا دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں افسوس ہے میں نے تیرے اوپر تیرے گناہوں کو 60 پردوں سے چھپایا، تو نے ہر پردے کو چاک کر دیا. پھر جب انسان اس حالت میں پہنچ جائے، پھر اللہ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے، جاؤ پھر دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو جاؤ. پھر اس کی عزت نہ خدا کے نزدیک رہتی ہے، نہ مخلوق کے نزدیک اس بندے کی عزت رہتی ہے. تو اس لیے امام نے اس دعا میں ایک جملہ ہم نے یہاں پہ لکھا ہے. امام علیہ السلام فرما رہے ہیں، پروردگار اے میرے پالنے والے، دعا ہے ابو حمزہ سماعی نے امام فرماتے ہیں، اے میرے پالنے والے میری برائیوں کو اپنا پردہ پوشی سے چھپا لے اور اپنی مہربانی اور بخشش کی بدولت مجھے ملامت اور تنبیہ سے معاف کر دے. اس جملے پر غور کرنے سے کہ میری برائیاں چھپا لے، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو چھپانے سے ذاتی دلچسپی رکھتا ہے. کوئی چاہتا ہے کہ میرے گناہ ظاہر ہوں. گناہ گار کے پھر بھی انسان اپنے آپ کو چھپاتا ہے اپنے گناہوں کو. تو یہ چھپانا بھی چاہیے، اپنے گناہ کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. جو اپنے گناہوں کو ظاہر کرے تو پھر اس کی غیبت بھی جائز ہوتی ہے، کیونکہ جو خود اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اپنا گناہ کو چھپاتا نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے اس کے گناہوں کو اگر وہ خود چھپا نہیں چھپا اس کی غیبت کرنا چاہیے. جیسے مومن کی غیبت کرنا حرام ہوتا ہے، لیکن جو بندہ ذلیل ہو جائے دنیا میں اپنے گناہوں کو سب کے سامنے کرتا ہے تو پھر ایسے بندے کی جو ہے اللہ تعالیٰ غیبت کو بھی جائز قرار دیتا ہے. اس کے بعد امام ایک جملے میں ایک آگے اس کے نیچے آتا ہے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اس میں عربی میں ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار اگر آج تیرے علاوہ کوئی اور بھی میرے گناہوں سے واقف ہوتا تو میں وہ گناہ نہ کرتا، اور اگر مجھے گناہ کی جلد سزا ملنے کا ڈر ہوتا تو اس سے دور ہی رہتا. کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں کہ سزا جلدی نہیں آتی نا. کچھ لوگ خود گناہ کرتے ہیں کیونکہ دیکھنے والا اور کوئی ہے نہیں، اللہ بڑا غفور رحیم کریم ہے. کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا لوگ گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی امید ہے کہ وہ بخش دے گا. بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے، کچھ نماز پاس یا اللہ بڑا غفور رحیم معاف کر دے گا، ہم گناہ گار بنتے ہیں. امید رکھتے ہیں، امید کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں. امام نے فرمایا یہ لوگ جھوٹے ہیں. جس کو امید ہوتی ہے پھر وہ امید کو حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. اگر کسی کو یہ امید ہے کہ شام کو مجھے مزدوری ملے تو پھر اس کو کام بھی کرنا چاہیے. کام کر کے، یعنی وہ مزدوری اگر انسان کر رہے ہیں تو کام کر کے امید رکھ کے بیٹھے نا اب مجھے مزدوری ملے گی. ایک بندہ گھر سے نکلے آ کے بیٹھ جائے اور کام بھی نہ کرے، شام کھڑا ہو جائے امید یہ رکھے کہ مجھے مزدوری ملے گی. مجھے آپ بتائیں اس کو کوئی امید کہے گا؟ امام فرماتے ہیں یہ امید نہیں، یہ تو غلط دھوکا ہے اپنے آپ کو، یہ جھوٹا ہے یہ انسان. اگر اللہ سے بخشش کی امید رکھتے ہو تو پھر گناہ نہ کرو خدا کی بارگاہ میں. یہ امید ہے انسان کے لیے، یعنی جو مولا امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں. اچھا اس میں تھوڑا نیچے آ جائیں کہ ان دعاؤں میں اسلامی روش کے ساتھ ساتھ یہ مناجات نفس انسانی کی اصلاح سے پاکیزہ کرتی ہیں. یعنی مولا کی دعائیں پڑھی جائیں انسان کے نفس کو پاکیزہ کرتی ہیں.
اور انسان کو خدا کی فرمانبرداری اور گناہ چھوڑ دینے پر آمادہ کرتی ہے۔ امام سجاد کی دعاؤں میں کچھ تعلیمات وہ ہیں جو یہ سکھاتی ہیں کہ خدا کی تعریف اور تقدیس کس طرح کی جائے، اس کا شکر کیسے ادا کیا جائے، اس کی بارگاہ میں توبہ کیوں کر کی جائے، خدا سے راز و نیاز کیسے کیا جائے، تنہائی میں اخلاص سے کیسے کام لیا جائے، اور اچھی طرح دل کیسے لگایا جائے اللہ تعالیٰ سے۔ ان دعاؤں کا ایک حصہ پیغمبر اسلام، تمام انبیاء اور خدا کے منتخب بندوں پر درود و سلام کے حقیقی معنی، اس کا صحیح طریقہ بیان کرنا ہے۔ ان دعاؤں میں جو باتیں شامل ہیں ان کا ایک حصہ والدین کے احترام، اولاد پر والدین کی اور والدین پر اولاد کے حقوق کی تشریح کرتا ہے۔ اسی طرح پڑوسی، سب امام کی دعاؤں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب انہی میں کچھ چیزیں امام علیہ السلام نے اخلاق محمدی کو بیان کیا کہ ہمارے نبی کا اخلاق کیا ہے، ہمیں وہ اخلاق اختیار کرنا چاہیے، اور جو شریعت الہی کے تقاضے ہیں، مجھ سے اللہ کی شریعت کیا تقاضا کرتی ہے، ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو۔ جس نے اپنے رب کو پہچان دیا وہی انسان ہے جو بلندی تک پہنچتا ہے۔ اب رب کو پہچانے کیسے، اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو جو معصومین نے سب سے بہتر اور بڑا عظیم طریقہ بتایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان دیتا ہے۔ تو پہلے تو انسان خود کو پہچانے نا، میں ہوں کون، آیا کہاں سے ہوں، اور اس دنیا میں مجھے رہنا کیا ہے، کیا مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ میں دنیا میں کھاؤں پیوں، بچے پیدا کروں، شادیاں کر کے بعد دنیا سے چلا جاؤں؟ نہیں، یہ تو حیوان بھی یہی کرتے ہیں۔ حیوان کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، حیوان کے بھی بچے ہوتے ہیں۔ اگر انسان بھی اس لیے ہے تو حیوان اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان اس لیے نہیں آیا ہے، انسان بلند مقصد کے لیے آیا ہے۔ انسان ذرا خود اپنے آپ کو کبھی سوچے تو صحیح نا کہ میں دل کی دنیا میں کس لیے گزارنے آیا ہوں۔ تو جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب اس میں کچھ حوالے ہم نے امام کی دعاؤں کے دیے ہیں کہ اپنے رب کو پہچاننا ہے تو کس طرح پہچانیے۔ اب اس میں امام علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی ہے، چند جملے ہیں خدا کی تعریف کے، یہ جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے تو مولا کی دعاؤں میں بہت کچھ خدا کے لیے پیش کیا ہے۔ اب اس میں دعا نمبر 1 میں مولا فرماتے ہیں سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ایسا اول ہے جس کے پہلے کوئی اول نہ تھا، وہ ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا۔ سب ختم ہو جائیں گے، صرف خدا کی ذات رہے گی۔ آخر میں جب فرشتے بچ جائیں گے، ملک موت کو حکم ہوگا جبرائیل کی روح بھی قبض کر لیں، سب کی روح ہے، پروردگار اب میں بچ گیا ہوں، پھر اللہ فرشتے کو بھی، ملک الموت کو بھی موت دے دے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی اور کوئی نہیں ہوگا کیا؟ فرشتے، انسان، پوری کائنات ختم ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی بس۔ لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا اللہ باقی رہے گا یا جسے اللہ چاہے گا وہ باقی رہے گا۔ جسے اللہ چاہے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی لیکن اللہ باقی رہے گا، قرآن کی آیت ہے، اور وہ جسے اللہ چاہے گا وہ باقی رہے گا۔ فرشتے ختم ہو جائیں گے، جنات ختم ہو جائیں گے، انسان ختم ہو جائیں گے، کائنات میں کوئی باقی نہ ہوگا، جسے اللہ چاہے گا وہ باقی رہے گا۔ وہ کون ہے جو باقی رہے گا؟ روایات پڑھیں، اللہ رہے گا اور معصومین علیہ السلام رہے گا، رہیں گے۔ یہ نور الہی ہے، اللہ ان کو باقی رکھے گا، یہ باقی رہیں گے، باقی ہر چیز ختم ہو جائے گا، ان کا نور باقی رہے گا۔ تو اب اللہ سب سے پہلے ہے، سب سے آخر میں وہ رہے گا، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے جو امام علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ اور پھر جملہ دیکھیں، وہ خدا موضوع فرماتے ہیں، وہ خدا جس کے دیکھنے سے دیکھنے والوں کی آنکھیں عاجز ہیں۔ ہمارے معصوم تو یہ فرما رہے ہیں، میں نے کل آپ کی خدمت میں پرسوں عرض کیا تھا کہ مسلمانوں میں ایسے بھی ہیں جو شیعہ نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کو ہم دیکھ سکیں گے، مولا ہمارے نہیں، خدا کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں، خدا کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق، ہم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سورج ہے، ہم کبھی دیکھ سکتے سورج؟ جب ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو نہیں دیکھ سکتے، خالق کو کیا دیکھیں گے؟ یہ تو اس کا خلق کیا ہوا نور ہے سورج، ہم تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے، ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ ہم خدا کی بنائی، کبھی فرشتوں کو دیکھا ہے؟ ہم نے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے نہیں، جس دن دیکھیں گے بس وہی آخری دفعہ ہوگا جس دن فرشتے کو دیکھیں گے، وہی آخری دفعہ، پہلی دفعہ وہی ہوگا، آخری دفعہ بھی وہی ہوگا جس دن فرشتے کو ہم دیکھ لیں گے۔
تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو ہماری آنکھوں میں طاقت نہیں کہ ہم اس کو دیکھ سکیں، تو اللہ کو کیسے، جس کا جسم ہی نہیں ہے؟ لہٰذا یہ توحید معصومین نے بتائی ہے. آپ کو کسی کے پاس یہ توحید نہیں ملے گی. کسی مسلمان کی کتاب اٹھا کر کی وہ توحید نہیں جو معصومین نے اپنی قوم میں توحید دی ہے. اور فرمایا جس کی توصیف و ثنا سے وصف کرنے والی، وصف بیان کرنے والی عقل حاصل ہے، یعنی عقل میں اتنی طاقت نہیں کہ خدا کی صفتوں کو بیان کر سکے. اس نے کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنے منشاء ازلی سے جیسا چاہا انہیں ایجاد کیا. یعنی اللہ رب العزت نے جیسا چاہا کائنات کو خلق کیا، اس کے اپنے ارادے سے خلق کیا اس نے ہر چیز کو. دعا نمبر 6 میں ذرا دیکھیے، معصوم فرماتے ہیں سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنی قوت و توانائی سے شب و روز کو خلق کیا، دن کو بھی خلق کیا، رات کو بھی، اور اپنی قدرت کی کار فرمائی سے ان دونوں میں امتیاز قائم کیا. دن کو الگ کیا، رات کو الگ کیا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو معینہ حدود اور مقررہ اوقات کا پابند بنایا ہے. بس یہ چل رہے ہیں قیامت تک. نہ دن میں طاقت ہے کہ وہ رات سے پہلے طلوع ہو جائے، نہ رات میں طاقت ہے کہ وہ دن کے ختم ہونے سے پہلے اپنی مرضی کر لے. نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے. نہ سورج میں ضرورت ہے، نہ چاند میں ضرورت ہے. کائنات کی ہر چیز اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے. ایک انسان ہی ہے جو نہ شکر ہے خدا کی اطاعت نہیں کرتا، باقی ہر چیز خدا کی اطاعت ہے. ہر چیز کائنات میں کوئی چیز بھی ہو. مولا فرماتے ہیں اور ان کے کم و بیش ہونے کا جو اندازہ مقرر کیا ہے اس کے مطابق رات کی جگہ پر دن اور دن کی جگہ پر رات بناتا ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے بندوں کی روزی اور ان کی سامان کرے. چنانچہ اس نے ان کے لیے رات بنائی تاکہ اس میں تھکا دینے والے کاموں اور خستہ کر دینے والی کلفتوں کے بعد آرام کریں، اور اسے پردہ قرار دیا تاکہ سکون کی چادر تان کر آرام سے سوئیں. اللہ نے رات بنائی ہے، لوگ آرام کریں. کچھ لوگ عادت ہوتی ہے ساری رات جاگتے ہیں، دن میں سوئے رہتے ہیں، رات میں جاگتے ہیں. بالکل خدا کی بنائی ہوئی فطرت کے الٹ کام کرتے ہیں. ساری رات جاگے 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 پھر پورا دن سوتے ہیں. اللہ نے دن چلنے پھرنے کے کام کے لیے بنایا، انہوں نے دن سونے کے لیے بنا دیا. اور اللہ دیکھ معصوم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے رات کو آرام کیا تاکہ دن میں سخت کام کیے نا، اب رات میں آرام کرو. یہ ساری رات جاگتے ہیں، صبح نماز کی بھی پرواہ نہیں ہے. اور تربیت کا تو یہ عالم ہے سو گئے، صبح نماز بھی گئی، ہر چیز ختم. اچھا کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے فکر بھی نہیں ہے. اور پھر گھروں کی تربیت اتنی بلند ہے، میں آپ کو بتاؤں، پتہ نہیں اسلامی تربیت ہے نہیں ہمارے یہاں. بچوں کو مار کے ماں باپ جلد سلاتے، کیوں؟ جلدی سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے تمہیں، جلدی سو جاؤ، اسکول جانا ہے. یہ تربیت اسلامی نہیں ہے. اسلامی تربیت یہ ہے کہ بچوں کو سلاؤ، جلدی سو جاؤ، صبح اٹھ کے نماز پڑھنا ہے. یہ تربیت ہمارے گھروں میں، یہ تربیت ہے نہیں. سب سوئے ہوئے گھر میں، صبح نہ نماز کا پتہ ہے نہ کچھ. مسلمان ہیں ہم، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، کوئی پتہ نہیں باتیں کرتا. اچھا اٹھیں گے جب سورج نکل چکا ہوگا. اب ایسا بندہ معصوم فرماتے ہیں رزق سے محروم ہو گیا، بدبخت ترین ہے. کیوں؟ صبح کا وقت جب اذان صبح ہوتی ہے سورج نکلنے تک یہ 1 گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے. یہ وہ ٹائم ہے جس وقت میں ایک تو یہ جنت کا وقت ہے. کسی معصوم نے پوچھا کہ مولا جنت کا وقت کیا تھا، دن ہوگی یا رات ہوگی؟ فرمایا اذان صبح طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک یہ جو 1-1.5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، معصوم فرماتے ہیں جنت میں ہمیشہ یہی وقت رہے گا. جنت کا وقت بندے سو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ فرمایا جب یہ سورج نکلنے سے پہلے تک فرشتے آواز دیتے رہتے ہیں کوئی ہے رزق لینے والا. اب پھر یہ تو سوئے ہوئے نا، پھر اٹھیں گے کمانے جائیں گے، رزق میں برکت نہیں ہوگی، رزق میں تنگی، رزق کے وسائل ختم. پھر آتے ہیں کوئی تعویذ دے دیں، کوئی عمل بتا دیں، کیا کریں ہمارے کام بگڑ گئے. جب رزق کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں، معصوم کہہ رہے ہیں، فرشتے آوازیں دیتے ہیں کوئی ہے رزق لینے والا. یہ تو سوئے ہوئے جو جاگ رہے ہیں وہ رزق پا جاتے ہیں. اب رزق تو اپنا ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیا. تو ان چیزوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے. جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہیں ان پہ چلنا چاہیے، ان کے قانونوں کو توڑنا نہیں چاہیے. ہاں اگر رات میں جاگنا بھی ہے تو خدا کی عبادت کر لینی چاہیے نا. معصوم فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے، معصوم فرماتے ہیں ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ دنیا سوتی ہے وہ خدا کی عبادت کے لیے جاگتے ہیں. دنیا خاموش رہتی ہے، ان کی زبانیں، جب دنیا کی زبانیں خاموش ہوتی ہیں ان کی زبانیں تسبیح خدا کرتی ہیں.
جب دنیا سوتی ہے وہ عبادت کے لیے جاگتے ہیں، جب دنیا خوشی میں غرق ہو جاتی ہے وہ خوف خدا میں غمگین رہتے ہیں، ان کے دل غم زدہ رہتے ہیں کہ کہیں ہم سے خدا ناراض نہ ہو جائے۔ دیکھیں نا ہم دنیا کس طرف ہے اور معصوم کہتے ہیں ہمارے چاہنے والے کس طرف ہیں۔ اب یہ معصومی اس طرح کے انسان چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ دنیا کی خوشیوں میں غرق ہو جاؤ۔ مومن کا دل ہمیشہ غمگین رہتا ہے، کیوں؟ کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا دی میں ابھی محفل سے اٹھ کے آیا ہوں، کیا پتا کہ محفل میں نے کسی مومن کی غیبت تو نہیں کر بیٹھا۔ یہ اس کو خوف ہوتا ہے، گھر سے باہر نکل رہا ہے یہ کوشش ہوگی زبان پہ بھی خیال رکھوں، ہاتھوں پہ بھی خیال ہو، آنکھوں کا بھی خیال رکھوں میں، کبھی سے کوئی اللہ ناراض نہ ہو جائے ایسا کام۔ یہ مومن کا ہر وقت دل ایسے گزرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں خوف خدا رکھنے والے وہ ہیں کہ جن کے بستر رات میں خالی ہوتے ہیں، وہ سوتے نہیں ہیں، اللہ کی عبادت میں اٹھ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ساری رات گزر گئی، تھوڑا سا وقت بھی انسان اللہ کی عبادت کے لیے نہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا چاہنے والا مولا فرماتا ہے تہجد کی نماز پڑھتا ہوگا، رزق کی چابی ہے نماز تہجد۔ رزق میں مولا فرماتے ہیں جو بندہ نماز تہجد پابندی سے پڑھتا ہے اس کا رزق کبھی تنگ نہیں ہوگا۔ اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، نوجوان بھی آتے ہیں بہت سے کامیابی کے لیے، تو دیکھیں اگر دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی چاہیے نا، ایک عمل ہے جو آپ کر لیں، دنیا کا ہر کام آسان ہو جائے گا، آخرت میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ کس چیز میں؟ نماز تہجد میں، نماز شب میں دنیا کی کامیابی بھی آخرت کی بھی، قبر بھی روشن رہے گی نماز تہجد کی وجہ سے۔ جو نماز شب پڑھتا ہے، اب لوگ ہم سے پوچھے نماز شب کا ٹائم کیا ہے؟ نماز شب کا بہترین وقت یہ اذان صبح کے قریب 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ اذان صبح سے پہلے نماز پڑھیے تہجد کا ٹائم ہے۔ اب ہو سکتا ہے مشکل ہو جائے کسی کے اس وقت جاگنا، تو علماء نے اجازت دے دی ہے، فرمایا چلو اس وقت نہیں ہو سکتے، مشکل ہو رہی ہے نا، آیت اللہ سستانی نے اجازت دی ہے کہ آپ سونے سے پہلے نماز تہجد پڑھ لیں۔ 11 بجے سوتے ہیں، پہلے مصلی بچھائیں نماز تہجد پڑھ لیں۔ مومن کی علامت ہے نماز تہجد، مومنین کی علامت ہے۔ آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ چلو آپ کے لیے مشکل ہے نا، سونے سے پہلے بھی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ نماز عشاء پڑھ کے اس کے بعد نماز تہجد پڑھ لو۔ 11 رکعت ہے نا، علماء کہتے ہیں 11 مشکل ہو رہی ہے، صبح اٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، 11 پڑھنا رکعت، چلو 11 نہیں آخری 3 رکعتیں پڑھ لو، 2 رکعت نماز شب اور 1 رکعت نماز وتر پڑھ لو۔ اگر وہ بھی تکلیف ہو رہی ہے، اتنے تم سست ہو دین کے معاملے میں، تو کم از کم 1 نماز وتر تو کم از کم پڑھ لو، 1 رکعت 40 مومنوں کی دعا کر لو، ان کے صدقے میں اللہ تمہاری دعا نہیں، یعنی نماز تہجد کو چھوڑے نہیں۔ دنیا کی کامیابی بھی اسی میں، آخرت کی کامیابی بھی اسی میں۔ دنیا کے سارے کام آسان ہو جائیں گے، کس کے؟ نوجوان امتحان دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کامیابی نوکری کے لیے بہت، نماز تہجد پڑھیں سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ یہ ایک عمل ہے، اس کی پابندی کریں، اس کے اندر روحانیت آتی ہے، تقویٰ آتا ہے، پرہیزگاری آتی ہے۔ تہجد کی نماز انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ یہ بھی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ایسی نماز ہے، باقی نماز میں تو مسجد جاتا ہوں مجھے سب لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن تہجد کی نماز خالصتاً خدا کے لیے ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس وقت ہے جب انسان اپنے گھر میں تنہا نماز پڑھا ہے، نہ اسے دوست دیکھ رہے ہیں، نہ اس کے رشتہ دار دیکھ رہے ہیں، نہ اس کے باہر عام مومنین اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ تنہا ہے، اس کے اور خدا کے درمیان رابطہ ہے۔ اللہ کی نماز بڑی پسند ہے، اس لیے کوشش کریں کہ اپنے راتوں کو جو ہے وہ انسان دنیا کی چیزوں میں بیٹھ کے پوری راتوں کو جاگتا نہ رہے، رات میں آرام کرے تھوڑا۔ اللہ نے بنائی رات اس لیے، لیکن اب دنیا ترقی کرنے کے چکر میں اب الٹ کر دیا خدا کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف۔ اور امام فرماتے ہیں اللہ نے رات کو ان کے لیے راحت و نشاط اور طبعی قوتوں کے بحال ہونے، یعنی قوتیں بھی بحال ہوتی، سارا دن ہمارا جو جسم کے اعضاء تھے سارا دن کام میں تھے، اب رات میں جسم کے اعضاء کو بھی تھوڑا آرام ملنا چاہیے نا۔ اب فیکٹری چلتی ہے، دیکھیں کوئی تو اس کو بھی آرام ملتا ہے، کبھی کوئی مشین چلاتے ہیں، کوئی بھی چیز ہوتی ہے آرام دینا پڑتا ہے، گاڑی بھی چلا رہے ہیں اس کو بھی تھوڑا آرام دیں، گرم ہو جائے تو جسم کی قوتوں کے لیے اللہ نے کہا کہ رات میں ان کو آرام دو، یہ رات میں آرام کریں۔ انسان نے بالکل الٹ کر دیا اس کا، اور فرمایا اور دن کو ان کے لیے روشن اور درخشاں پیدا کیا انسانوں کے لیے، تاکہ اس میں کاروبار کسب میں سرگرم عمل ہو، اس کے فضل کی جستجو کرے، اللہ کے فضل کو ڈھونڈو، دن میں روزی کا وسیلہ ڈھونڈیں، دنیاوی منافع اور اخروی فوائد کے وسائل تلاش کرنے کے لیے اس کی زمین میں چلے پھریں، کیونکہ جو بندہ دن میں سوتا ہوگا نا وہ سست ہو جاتا ہے انسان،
اور خاص طور پہ یہ جو مغرب کے پہلے ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں نہیں سونا چاہیے، کا جو اس ٹائم ہوتا ہے وہ احمق انسان ہوتا ہے، حماقت بیوقوف احمق انسان ہوتا ہے، تو اس وقت سونے نہیں چاہیے، کوئی بیماری ہو وہ الگ بات ہے۔ ایک تو صبح کے وقت نہیں سونا چاہیے، نماز کے بعد سورج نکلنے تک یہ ٹائم جاگیں آپ اس میں، کیوں؟ اگر اس ٹائم جو ہے ساری انسان خوبیوں سے محروم ہو جاتا ہے، ساری اچھائیوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا مغرب سے جو ہے یہ مغرب کے قریب وقت ہوتا ہے، یہ عصر کے بعد اس وقت نہیں سونا چاہیے انسان کو، کیونکہ اس کے انسان کے اندر بدبختی پیدا ہوتی ہے ان ٹائموں میں۔ دعا نمبر 7 میں خدا کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں امام، تمام معاملات اور واقعات خدا کے ہاتھ میں۔ امام فرماتے ہیں اے خدا دشواریاں تکلیفیں تیرے ہی ذریعے سے دور ہوتی ہیں، اے خدا مصیبتوں کی سختی تیری ہی بدولت کم ہوتی ہے، ان کی اور بھی کم کر سکتا، تو ہی کر سکتا ہے۔ اے خدا آزادی اور آرام کی فراہمی کا تجھی سے تقاضا کرتا ہوں، اگر آزادی چاہیے سکون چاہیے تو اللہ سے مانگے، تو وہ ہے کہ تیری قدرت کے آگے ساری دشواریاں آسان ہو گئی، تیرے لطف سے سلسلہ اسباب برقرار رہا اور تیری قدرت سے قضا کا نفاذ ہوا، یعنی تیرے فیصلے تیری قدرت سے تو قادر ہے، اور تمام چیزیں تیرے ارادوں کے رخ پر کیا ہیں؟ گامزن ہیں، اور بن کہے یعنی نہ بھی کہیں مطلب تیری مشیت کی پابند، اور بن روکے خود ہی تیرے